آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور بہت سے لوگوں نے مزدوروں کے نام پر آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے چھٹی منائی. بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان میں جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 32,000 روپے ماہانہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ان کو یہ 32,000 روپے ملتے ہیں یا اس کا آدھا بھی نہیں ملتا. اور پاکستان کے آئین میں مزدوروں کو اور محنت کشوں کو بہت سے حقوق حاصل ہیں، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے. حالانکہ آئین میں ان کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن شاید ان کو خود نہیں پتہ کہ آئین میں ان کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت صرف یوم مئی والے دن جو ہے تھوڑا سا ذکر کرتی ہے مزدوروں کے حقوق کا، لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. اور میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک جرم ہے. ہم بھی صرف یکم مئی والے دن ہی مزدوروں کے جلسے جلوس دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی انہیں بھول جاتے ہیں. تو آج کل جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آدمی کے جو مسائل ہیں اس پر بہت کم ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی توجہ ہے. تو آج ہم بات کریں گے دو ایسے سیاستدانوں سے جو اتفاق سے آج ہی کے دن رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، اور کل رات کو خبر آئی کہ جی ان کو وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور مقرر کر دیا گیا. اور آج یوم مئی کے دن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا. تو دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کو نئے عہدے ملے ہیں، دونوں کو مبارک ہو. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی مزدوروں کے حوالے سے بات کی ہے، بلاول صاحب نے بھی بات کیا ہے، بہت سے جلسے جلوس بھی نکالے گئے ہیں. لیکن پوچھنا میں نے آپ سے یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں ہم بہت کم سنتے ہیں کہ جو مزدوروں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی کسی کی ترجیح میں شامل ہے. یہ جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے یہ ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں اس طرح نظر کیوں نہیں آتا جتنا ان کا حق ہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ محنت کش اور مزدور جو ہے اس کے حالات جو ہیں اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. اور خاص طور پہ جو فیکٹری مزدور ہے اور اس سے جڑی ہوئی جو اس کی یعنی اس کے پینشن کے جس طرح سے آئین اور قانون انہیں حق دیتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے ان کی جو حقوق ہیں، تو اس کے متعلق کافی اس میں جو ہے وہ یعنی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں مزدور تنظیمیں کسی زمانے میں تو بہت متحرک ہوا کرتی تھیں اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پرسو کرتی تھی. تو اس سائڈ سے بھی کچھ کمی ہے، اور یقیناً حکومتی یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ مزید توجہ کی ضرورت ہے. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ تو ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، ماہر قانون ہیں، ماشاءاللہ سے وزیر قانون بھی رہے ہیں. آپ رانا ثناءاللہ صاحب بھی وزیر قانون رہے ہیں. یہ جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 38 ہے 38، اس میں جو پسماندہ طبقہ ہے، خاص طور پہ اس کا جو آرٹیکل 38 کا ایک سب کلاز ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بےروزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پہ اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، انہیں بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کی جائے گی. اور آرٹیکل جو 25A ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم بھی مہیا کرے گی. اتنے حقوق حاصل ہیں ہمارے آئین میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان رائٹس کے بارے میں بات نہیں کرتی، بس ان کو اپنے رائٹس کی زیادہ فکر رہتی ہے. ہاں میر صاحب، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ رائٹس کی جو لیبر لاز ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن رائٹس دی نہیں جا رہی. اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز مینیفیسٹو میں تو بڑے زور و شور سے، اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا لیں تو بڑے زور و شور سے اس میں بات کی جاتی ہے، پورے چیپٹرز ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے آئین میں بھی ایک خامی ہے تھوڑی سی
خامی یہ ہے کہ آپ نے 2 آرٹیکل کا ذکر کیا. ایک آرٹیکل جو 25A ہے، 25A، جو تعلیم کی بات کرتا ہے، وہ تو بالکل بنیادی حقوق ہیں اور اس کے لیے آپ عدالت جا سکتے ہیں، اور عدالت اگر اس کے اوپر پابند ہے کہ عدالت اس کے اوپر آرڈر فرمائے اگر وہ آپ کو حقوق نہیں مل رہے. لیکن یہ جو آرٹیکل 38 ہے، یہ پرنسپل آف پالیسی میں آتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی حقوق نہیں ہیں، اس کو عدالت میں جا کے آپ انفورس نہیں کر سکتے. یہ صرف ثواب دید ہے جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پالیسی کو فالو کرے یا نہ کرے، اس کی پابندی کرے یا نہ کرے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جب آتی ہیں جماعتیں اور حکومت بناتی ہیں تو یہ اس طبقے کو جو اس کی ضروریات ہیں اور اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو وہ پھر سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ بنیادی حقوق میں نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جس طرح باقی ممالک میں ہے، اس کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے رائٹ آف لائف کے ذریعے اس کو بھی بنیادی حقوق میں شامل کیا جائے تاکہ کم از کم منیمم جو حق ہے لیبر کا وہ تو ملے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی رانا صاحب نے درست فرمائی کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹریڈ یونینز جو تھیں وہ بڑی مضبوط تھیں اور اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ سکتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ کمزور ہوتی گئیں اور اب وہ ان کے وہ حقوق نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے. تو ان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بھی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے حق کیا ہیں، کیونکہ قانون کے تحت ٹریڈ یونینز لیبر کے بہاف پہ حکومت وقت سے لڑ سکتی ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے اس کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ 32,000 روپیہ ملتے ہیں مہینے کے؟ ذرا ایک چھوٹی سی میں آپ کو رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں. اسلام آباد کی سڑکوں کے اطراف بیٹھے مزدوروں میں بڑی تعداد خیبر پختونخوا سے روزی روٹی کمانے کے خواب سجائے وفاقی دارالحکومت آتے ہیں. کبھی مزدوری ملتی ہے، کبھی نہیں. دہاڑی لگتی ہے تو گھر کا چولہا جلتا ہے. 25,000 بھی نہیں کما سکتے، زیادہ ہوگا 10-15,000 ہو جاتے. اس میں ادھر ہوٹل کا اپنا خرچہ بھی ہوتے ہے، گھر میں بھی بھیجنا ہوتے. پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں لیبر فورس کی تعداد 7 کروڑ 17 لاکھ ہے، جس میں 28% تربیت یافتہ اور 72% غیر تربیت یافتہ یعنی دہاڑی دار مزدور شامل ہیں. مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 روپے مقرر ہے، لیکن یہ محنت کش اس اجرت سے بھی محروم ہیں. 32,000 کیا تو ادھر اس کے آدھا بھی نہیں ملتا ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارا تعلیم بچوں کو مل جائے اور ہم بھی اس سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے. ان محنت کشوں کا مسکن کھلے آسمان تلے یہی فٹ پاتھ ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت تعلیم و صحت کے آئینی حق اور اجرت میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کر کے ان کی مشکلات کم کرے. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی رانا ثناءاللہ صاحب، جو مزدور ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 32,000 روپیہ ماہانہ تو نہیں ملتا، 15-20,000 روپیہ ماہانہ ملتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مزدور طبقے کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کم از کم اس معاملے پہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے اور مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے؟ جی بالکل درست ہے، ایسا ہونا چاہیے بالکل. اور مزدور کو جو کم از کم ریٹ کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزدور تنظیمیں جو ہیں، خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو فیکٹری مزدور ہے اس حد تک تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک عمل ہو جاتا ہے. لیکن مزدور تنظیمیں جو ہیں ان کو اس میں بڑا مؤثر رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور اس بارے میں جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک متحرک جو ہے وہ رول ان کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتری لا سکتا ہے. لیکن جو دیہڑی دار ہے نا، جسے دیہڑی کا مزدور کہتے ہیں، یہ دراصل ان کا جو ہے وہ بہت استحصال ہوتا ہے کہ ان کو اول تو دیہڑی ملتی نہیں ہے، اگر ملے تو وہ کم ملتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ حالات اوورآل، اب فیکٹریوں کے حالات بھی یہ ہیں کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ ملک کی جو اوورآل جو معاشی صورتحال ہے تو اس کے پیش نظر فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں، مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اور خاص طور پہ مزدور کے لیے جو ہے وہ حالات کافی مشکل ہیں.